اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 83-84۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کا ذکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، آپ کی مجلس میں آتے تو آپ کی بات ماننے کا اقرار کرتے کہ ہم تو آپ کے ہر حکم کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ اس طرح اپنے اسلام کا، اپنے فرما برداری کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کی مجلس سے چلے جاتے تو راتوں میں جب ان کی مجلسیں جمتی تو اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ منصوبے بناتے، سازشیں کرتے، مشورے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ ان سے اعراض کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ بطور وکیل کے کافی ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، ان کے کام، ان کی جو تدبیریں ہیں، ان کے جو منصوبے ہیں وہ آپ کے خلاف کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ بھروسہ کیجیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو تنبیہ فرمائی، ترغیب دی، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر اگر غور کرتے، اس کی گہرائی میں جاتے تو انہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں بہت سارے اختلافات ہو پاتے، لیکن قرآن شروع سے لے کر آخر تک اس طرح کے تضادات سے اور اسی طرح اختلافی باتوں سے وہ کیا ہے؟ مبرہ ہے، پاک ہے۔ غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرتے تو انہیں پتہ چلتا، وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن اب کیا ہے؟ دل میں کفر ہے، زبان میں صرف اسلام ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو یہ بات سمجھائی۔ اب آگے کمزور مسلمان اور اسی طرح منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمزور مسلمان اور منافقوں کا ایک رویہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بات انہیں پہنچتی ہے، امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، خوشخبری ہو یا پھر غم کی خبر ہو، فتح کامیابی کی خبر ہو یا ناکامی شکست کی خبر ہو، تو اس خبر کو بغیر کسی تحقیق کے وہ مشہور کر دیتے ہیں۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ خبر جو ہمیں ملی ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی، بس پھیلا دیتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، اور جنگی حکمت عملی کے پیش نظر ایسے میں مسلمانوں کا نقصان ہونے کا چانس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جنگ کے میدان میں خاص کر کے کیا ہوتا ہے؟ غلط سلط پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں۔ غلط سلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر جو حوصلہ اور ہمت ہونی چاہیے، وہ حوصلہ ہمت بھی کبھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو 1 سال سے بھی زیادہ ہوا، اس میں دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں، سمجھ رہے؟ نیگیٹو خبر زیادہ پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کی ہمتیں کمزور کرنے کے لیے، حوصلہ کمزور کرنے کے لیے۔ صحیح صورتحال وہاں کی کیا ہے وہ صحیح سے وہ پہنچاتے نہیں ہیں، اور جو رپورٹر وہاں کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحیح رپورٹ پیش کریں، وہ اس کو دیتے نہیں ہیں صحیح رپورٹ پیش کرنے کے لیے۔ کتنے کی رپورٹر مارے گئے اس جنگ میں،
یہ دشمنوں کا ایک پلان ہوتا ہے غلط پروپیگنڈے کے. تو ہو سکتا ہے یہ جو خبر تمہیں پہنچی یہ پروپیگنڈا ہو، جھوٹ پر مبنی ہو. ایک قوم کے لیے بحیثیت قوم اس طرح بغیر کسی تحقیق کے بات کو پھیلانا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اب کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب کبھی انہیں کوئی بات پہنچتی من الامن، امن کی بات، اب الخوف یا خوف کی بات. یہاں امن اور خوف سے مراد خوشخبری، یعنی جنگ میں فتح ملی، کامیابی ملی، اس کی خوشخبری. خوف سے مراد جنگ میں ناکامی ہوئی، شکست ہوئی، اس طرح کی خبر. کامیابی ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، ہاں بھائی ہمارا آدمی لوگ کامیاب ہو گئے. کبھی غیر لوگ کیا کرتے، کامیابی کو بڑھا چڑھا کر کے کیا کرتے، پیش کرتے. کبھی ناکامی کو کیا کرتے، بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے. رتی کو ہتی بولتے نا، اس طرح کی باتیں کرتے. تو جب بھی کوئی خبر پہنچے ان کے پاس امن کی یا پھر خوف کی، خوشخبری کی، کامیابی کی یا پھر ناکامی کی، شکست کی، اذاؤ بھی، تو اس بات کو کیا کرتے ہیں لوگ، پھیلا دیتے ہیں. بغیر تحقیق کے کیا کرتے، اس کو مشہور کر دیتے، سب کو پتہ چلے میں سب سے پہلے انفارمیشن دینے والا ہوں بول کر. واٹس ایپ گروپ میں بھی کبھی کوئی بات آتی ہے، یہ لے ادھر ادھر سب فارورڈ کر، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو پرانی خبر ہے کسی اور بارے میں، اس بارے میں نہیں. پھر شرمندہ ہو کے سوری، کیا ضرورت ہے اسے سوری گیری کی، پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ نہیں. لے میں سب سے پہلے اس گروپ میں میں اتنا جانکار ہوں، میں دنیا بھر کی خبریں رکھتا ہوں، دیکھو میں تو میرا کام ہی یہی ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہو میرا کام ہی کیا ہے، صبح و شام یہی. غلط ہے. اذاؤ بھی یہ پھیلا دیتے ہیں. سورہ حجرات ابھی آپ فجر میں سنی پہلی رکعت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لو. پہلے کیا کر لو، تحقیق کر لو. فتبینوا، ہو سکتا ہے تمہیں تحقیق کیے بغیر تم بات کو چلا دو گے تو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم، جہالت میں کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس کی وجہ سے تم بعد میں پچھتانا تم کو پڑے. ارے یار اس طرح کی نوبت نہیں آنی چاہیے، اس لیے پہلے کیا کر لو، تحقیق کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ بھی وہ سنتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے، آگے فارورڈ کر دیتا ہے. جو سنتا ہے اس کو کیا کرتا ہے، آگے بھیجتا ہے. جو سنا اس کو آگے بھیجنا یہ کوئی ایمان والے کی شان نہیں. جو سنا اس کی پہلے تحقیق کرنا پھر اس کے بعد آگے پہنچانا، یہ سے ایمان والے کی پہچان ہے. سمجھ لے، جس کے بھی بارے میں سن لیا لے اس کو دل پر بٹھا لیا کہ ائمہ حضرات ایسے ہیں ویسے ہیں، بس بٹھا لیا کہ یہ سب نبی کے خلاف ہیں. اب نبی کی اتباع کرنے والے ہم ہیں، 1400 سال بعد میں آنے والے ہم ہیں. اس لیے دیکھو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. میں ائمہ کی بات کرنے کی ایک وجہ ہے، آگے سنا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. فرمایا اگر یہ لوگ پہنچا دیتے اس بات کو جس بات کو انہوں نے پھیلا دیا بغیر تحقیق کے، فرمایا اگر اس بات کو پہنچا دیتے الی الرسول، رسول کی طرف، اس کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور مسلمانوں میں جو معتبر بھروسے مند لوگ ان کے پاس اگر وہ پہنچاتے. اب اس زمانے میں کون تھے رسول اللہ کے زمانے میں؟ معتمد صحابہ جس پر اللہ کے رسول اعتماد کرتے تھے. ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہے، فلاں سمجھے. صاحب ایک ہی کیٹیگری کے نہیں تھے صحابہ، سمجھے الگ الگ کیٹیگری کے. ہر ایک کا مقام مرتبہ الگ الگ تھا رسول اللہ کی نگاہ میں، ہر ایک فضیلت کے حساب سے. تو فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. رسول پر اکتفا نہیں کیا قرآن کریم نے، رسول کے بعد کس کا بھی بات ہے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. ان میں جو اولو الامر ہے، اس سے پہلے 7ویں رکوع میں یہ بات آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم.
ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اسی طرح کس کی بھی اطاعت کرو؟ جو تم میں اولو الامر ہے، ذمہ دار ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ قرآن کہتا ہے، اس تفسیر میں آپ نے سنا تھا اولو الامر سے مراد حکام وقت، علماء اور فقہاء امت۔ معاملہ اگر انتظامی نوعیت کا ہے تو اسے حکومت وقت کا جو حاکم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، انتظامی نہیں سمجھے۔ اب مسجد میں 2 کام، مسجد کے اندر کی بات ہے، کیا بولنا کیا نہیں بولنا اسے سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہ امام جانتا ہے نا۔ اس میں یہ ایڈم کال ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کن لوگوں کو؟ مینجمنٹ کو۔ اب مینجمنٹ کا کام کیا ہے؟ مینجمنٹ کا کام کیا ہے؟ کون سا کام ہے ان کا؟ بلڈنگ کے تعلق سے، انکم کے تعلق سے، آؤٹ گوئنگ کے تعلق سے، کیا خرچیاں، اس بارے میں ڈسکس کرو، نہیں سمجھے؟ تو حاکم وقت کا کیا کام ہے؟ تو دیکھنے کا مسئلہ معاملہ کون سا ہے، کس نوعیت کا ہے، حلال حرام کا، جائز ناجائز کا ہے، تو پھر وہ کون سب سے زیادہ جانتے ہیں؟ فقہا جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ اور انتظامی امور سے متعلق ہے، انتظامی امور سے متعلق ہے، سمجھ رہے؟ تو پھر اسے حاکم وقت کے پاس لے کے جاؤ، سمجھ رہے؟ ابھی آپ کے پاس 2 مسئلے ہوں گے نا، یہ تو دنیا کا مسئلہ، دین کا مسئلہ، ابھی اور وضاحت کے ساتھ، تو اسے آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ ڈی سی کے پاس لے جائیں گے یا پھر نہیں؟ اور حلال حرام کا مسئلہ ہے تو کس کے پاس آئیں گے آپ؟ مفتیوں کے پاس جائیں گے، سمجھ رہے؟ کوئی حصہ بھی مسئلہ پیش آئے، کوئی خبر پہنچے، اس کی تحقیق کرنا مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ تحقیق کرنے کے لیے کہاں جاؤ؟ رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ اس زمانے میں رسول اللہ موجود تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہی صحیح تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضروری نہیں کہ آپ ہر ٹائم پہ اس کے سامنے ہی ہو۔ اب اس ٹائم پہ وہ نہیں ہے، رسول اللہ نہیں ہے، تو رسول اللہ کے معتمد صحابہ تو ہو سکتے ہیں، کہیں صدیق اکبر مل گئے، کہیں عمر فاروق مل گئے، اس حساب سے کہا گیا۔ اب کوئی نہیں ہے تو قرآن کریم کے الفاظ دیکھو ایسے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، تو اب رسول اللہ بھی نہیں ہے، معتمد صحابہ بھی نہیں ہے، لیکن لفظ کون سا استعمال کیا قرآن کریم؟ اولو الامر۔ اولو الامر جو بھی ذمہ دار تمہارے ہیں، ہر ایک ذمہ دار نہیں ہو سکتا نا، ہر ایک کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی، اس لیے آگے فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان میں سے جو اولو الامر ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے پاس اگر وہ پہنچاتے اس بات کو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کی تہ تک پہنچ کر کے اس بات کو جان لیتے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو اولو الامر جن کے پاس لے جانے کا اللہ نے حکم دیا، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ استنباط کر کے اس بات کی تہ تک پہنچ کر کے اس بات کی تحقیق کر کے آپ تک کیا کرتے؟ وہ پہنچاتے۔ ان کو وہ معلوم ہے، ہر ایک استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ استنباط سمجھتے نہیں سمجھتے؟ استنباط نبض سے نکلا ہے، نون با تا سے۔ جس زمین میں پانی کتنی گہرائی میں، کہاں پانی مل سکتا ہے، کہاں نہیں مل سکتا ہے، تو آلات کی مدد سے، مشینری کی مدد سے یا کھود کر کے اس پانی کو کیا کرنا؟ حاصل کرنا۔ اور یہ جو زمین میں پانی ہے یا نہیں پانی ہے، ایک الگ فن ہے، ایک الگ علم ہے، اس کے لیے ایک الگ ہنر ہے، سمجھ رہے؟ ہر ایک آدمی نہیں بتا سکتا، اس کے لیے ایک، سمجھ رہے؟ اللہ اکبر! کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استنباط کا لفظ استعمال کر کے کہ ہر ایک آدمی بات کی تہ تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کون سی آیت کا کیا مطلب ہے، اس کے گہرائی میں کیا کچھ مسائل نکل سکتے ہیں، کون سے حدیث سے کیا کچھ مسائل معلوم ہو سکتے ہیں، یہ تہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہر مسلمان کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ جانیں گے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، قیامت تک اور کتنے پتہ نہیں مسائل پیدا ہوں گے، تو اس کا حل پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے فرمایا جو استنباط کی طاقت رکھتے ہیں، علماء امت ہیں، فقہاء امت ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ مسئلے کی تہ تک پہنچ کر اس کا حل پیش کریں گے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ کیونکہ ہر مسئلے کا حل آپ کو قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ ملے گا نہیں، سمجھ رہے؟ تو پھر وضاحت کے ساتھ نہیں ملے گا، اس کے تہ میں تو رہے گا، گہرائی میں رہے گا، اس کا علم کس کے پاس ہوگا؟ علماء فقہاء۔ اتنے مسائل علماء فقہاء امت نے پیش کیے، اس سب مسائل ہے نا قیاس کے ذریعے سے پیش کیا انہوں نے۔
اس کا تعلق کون سی دلیل سے ہے؟ قرآن کریم میں جو دلیل ہے، رسول اللہ کی حدیثوں میں جو دلیل ہے، کون سی دلیل سے اس مسئلے کا تعلق ہے، لے اس کے اوپر وہ ریسرچ کر کے کیا کرتے ہیں، ہمارے کو اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ دیکھو اصل یہ ہے، اسی لیے ہمارے پاس حجت کتنے ہیں؟ 4 ہیں، قرآن، حدیث، سنت، تیسرا اجماع امت یعنی اتفاق صحابہ، پھر چوتھا قیاس ہے۔ قیاس یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں قیاس، استنباط کرنا، معاملے کے تہ تک پہنچنا، معاملے کے تہ تک پہنچنا، گہرائی میں جانا، اور وہاں سے پھر کیا کرنا، سمندر میں غوطہ لگا کر کے ہیرے جواہرات سب لے کے آتے، غوطہ خور، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے؟ زمینوں سے کنواں دریافت کرنا، بورویل دریافت کرنا کہ یہاں پانی ہے، ہر ایک آدمی نہیں بتا سکتا۔ اب جن کو پتہ نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جن کو پتہ ہے ان کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ حل کریں، سمجھ رہے؟ قرآن کریم کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں جب اللہ نے فرمایا کہ بغیر تحقیق کے بات نہیں کیا کرنا، بات کو پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر وہ آتے رسول اللہ کے پاس اور اولو الامر کے پاس جو استنباط کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ استنباط کر کے کیا کرتے ہیں، ان کو بات بتا دیتے، اصل بات کیا ہے، حقیقی بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ جن کو پتہ نہیں ہوتا ان کو کیا کرنا چاہیے، جن کے پاس علم ہے ان کے پاس آنا چاہیے، سمجھ؟ یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے استنباط کی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ استنباط کی صلاحیت رکھنے والے فقہا کی اتباع کریں۔ اسی کو تقلید بولتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں، تقلید بولتے ہیں۔ اور یہ لوگ تقلید کو کیا بولتے ہیں، شرک ہے، شرک ہے کہ نبی کے خلاف، نعوذ باللہ۔ یہاں قرآن کہتا ہے نا جی الی الرسول کے بعد اولی الامر، یہ کون ہے؟ یہ رسول ہے، اولی الامر۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد حکام وقت، فقہاء امت۔ میں نے کہا نا انتظامی امور سے متعلق معاملہ ہے، حکام وقت کے پاس لے کے جاؤ، اور اگر وہ مسئلہ حلال حرام کا ہے، جائز ناجائز کا ہے مسئلہ، تو پھر اس کو کس کے پاس لے کے جاؤ، فقہاء امت کے پاس لے کے جاؤ۔ وہ جا کر کیا کریں گے تمہارے سامنے، ایک حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث، بات یہ ہے، لیکن فاتحہ پڑھو، ایک میں فاتحہ نہیں پڑھو۔ حدیث ہے، مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک حدیث میں ہے یہاں باندھو، ایک حدیث میں ہے یہاں باندھو، ایک حدیث میں اٹھاؤ، ایک حدیث میں مت اٹھاؤ۔ کیا کریں گے امت؟ کیا ائمہ اربعہ نے ایسے کیا کر دیا، اپنے گھر سے مسئلہ پیش کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ تو نص میں موجود ہے، لیکن آپس میں ان میں اختلاف ہم کو نظر آتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ تہ تک پہنچنے والے فقہاء امت ہیں، ہم لوگ ہیں اناڑی لوگ، کیا کرتے ہیں، فقہاء امت پر بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، بد زبانی بدگمانی کرتے ہیں۔ اللہ ہی انہیں ہدایت دے، نہیں تو کیا ہوگا، آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمارے کو حکم دیا کہ استنباط کرنے والوں کے پاس لے کے جاؤ اپنے مسئلے کو، یہ تو جو مسئلہ رسول اللہ سے ثابت ہے اس پر میں بات کیا۔ اتنے اب اور کتنی کی مسائل ایسے ہیں جو وضاحت کے ساتھ، جن کو آپ قرآن اور حدیث میں نہیں پائیں گے۔ میں نے کہا نا نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کہاں جائیں گے آپ، کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ اس کا حل کس کے پاس ہے؟ علماء امت کے پاس ہے، فقہاء امت کے پاس ہے۔ انہوں نے اصول نکالے ہیں قرآن اور حدیث سے، ایک ایک اصول، اس اصول کی روشنی میں اب کی جو علماء ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس اصول کی روشنی میں استنباط کرتے ہیں، نئے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ ہر سال فقہ اکیڈمی کی مجلس بیٹھتی ہے، وہاں اناڑی لوگ نہیں جاتے، کون جاتے ہیں وہاں؟ صرف ٹاپ لیول کے جو مفتیان اکرام ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، قرآن حدیث سے مسئلہ کا حل پیش کرتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کا کیا مسئلہ ہے، ہاں فلاں کا کیش بیک کا کیا مسئلہ ہے، وہ فلاں کا کیا مسئلہ ہے۔ میں ایک مثال ایسے کتنے کی مسائل ہیں، ہاں میڈیکل سائنس سے متعلق کتنے مسائل ہیں، تجارتی لین دین کے ساتھ بزنس کے تعلق کتنے کی نئے نئے مسائل ہیں، سمجھ رہے؟ معاشرت میں جو پھیلی گئی بیماری اس کے کتنے مسائل، سمجھ رہے؟ یہ کڈنی کا بولو، لیور کا بولو، ٹرانسپلانٹ کا کیا سب مسئلہ ہے، کیا کرنا جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے نہیں سمجھ رہے؟ خون کا عطیہ کرنا نہیں نہ کرنا کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، سمجھ رہے؟ کیا کریں گے آپ؟ قرآن میں ملے گا آپ کو کڈنی کے بارے میں؟ پوچھ رہا ہوں میں،
تو یہ فقہ امت کا احسان ہمارے اوپر، اللہ کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس لے کے جاؤ اپنے مسئلے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معلوم نہیں ہے تو معلوم کرو، سمجھ رہے؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا دیکھیے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہی ہے کہ رہنمائی اللہ کرتے ہیں کہ جب کبھی ایسا مسئلہ پیش آئے کس کے پاس لے جاؤ؟ رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤ، اولو الامر کے پاس لے کے جاؤ، جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ان کے پاس لے کے جاؤ۔ یہ جو اللہ نے آرڈر دیا یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اگر یہ آرڈر نہ ہوتا صرف اللہ کے رسول کی بات ماننا، بات کس کی بھی بات نہیں ماننا، ایسا اگر بول دیتا کیا ہوتا تھا؟ اب تو رسول اللہ نہیں ہے، اب کہاں اور ایک نئے رسول کو ہم، نعوذ باللہ، ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نبی نہیں آنے والا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ایسا آرڈر دے کر امت محمدیہ پر کیا کر دیا؟ آسانی کا دروازہ کھول دیا۔ فقہ امت ہے تمہارے مسئلہ کا حل، ان کے پاس جاؤ۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی مطلب اگر تم رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہو، دوسروں کے زمانے میں ہو، اس کے بعد کے زمانے میں ہو، اور تم اولو الامر کے پاس جانے کا اگر یہ اللہ کا جو حکم ہے تم اس کو پورا نہیں، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم میں سے تھوڑے چھوڑ کر کے باقی سب شیطان کی اتباع کرتے، تھوڑے لوگ چھوڑ کر باقی سب کس کی اتباع کرتے؟ غور کرنے کی بات ہے، شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ آج جو لوگ ائمہ کے خلاف بول کر کے اپنے آپ کو بہت شانے سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ قرآن حدیث، یہ لوگ قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں، چلتے کس کے پیچھے؟ شیطان کے پیچھے، نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہاں، یہ دھوکہ صرف علماء بتا سکتے ہیں آپ کو، وہ لوگ نہیں، ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں واقعی یہ لوگ یہ کیا ہیں۔ جیسے اس زمانے میں جو حکومتی کرنے والی جو پارٹی ہے وہ سب سے زیادہ دیش بھکتی کی بات کرتی ہے، نہیں، حالانکہ دیش بھکت وہ لوگ نہیں ہیں، وہ دیش دروہی ہیں، وہ سارے کام کس کے کر رہے ہیں؟ دیش کے خلاف کر رہے ہیں، اور جو دیش بھکت ہیں ان کے خلاف دیش دروہی کا کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں، جبکہ وہ سب سے زیادہ دیش بھکت ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ زمانہ وہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ جھوٹ کیا بن جائے؟ لوگوں کے درمیان سچ بن جائے کہ واقعی یہی صحیح ہے۔ نہیں ہو رہا آج کل میڈیا کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے، ہم مسلمان کے درمیان بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن حدیث کی بات ہے تو ہر مسلمان ظاہر سی بات ہے قرآن حدیث کے سامنے سرنڈر ہونے والا ہی ہے نا۔ اب اس کو کیا پتا واقعی ہے گی نہیں ہی، کون جان سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ ولولا، اللہ کا فضل ہے، تم اللہ کا فضل لینا نہیں چاہتے ہو، تم اللہ کی رحمت لینا نہیں چاہتے ہو، اس لیے کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگ ہی ہیں جو بچے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بولتے ہیں نا بہت ہو گئے ہمارے، بہت ہو گئے۔ بہت لوگ کون ہوتے ہیں؟ بہت لوگ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہوتے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں جو اتباع کرتے ہیں، صحیح راستے پہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ قرآن کریم نے کہا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندے جو شکر گزار ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ پھر کیا مطلب؟ ناشکرے زیادہ ہیں، نہیں سمجھ رہے؟ زیادہ ہمارے ہو گئے میجورٹی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے سچے ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم لوگ زیادہ ہو گئے، وہ بھی غلط ہے، وہ جو بات زیادہ کی بات ہے نا وہ بھی غلط ہے۔ زیادہ لوگ بدعتی لوگ جیسو خرافات کرنے والے زیادہ ملیں گے آپ کو، خرافات کرنے والے قبر پرستی زیادہ ملیں گے۔ ابھی یہاں منگلور میں آپ یہ کر کے دیکھو، کیا بولتے اس کو، سروے کی کر کے دیکھو، سب سے زیادہ پجاری کس کے ملیں گے آپ کو؟ اللہ سے زیادہ درگاہوں کے پجاری ملیں گے۔ تو کیا کرنے کا؟ ابھی انہوں سب صحیح کیا؟ ارے قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھ لو یار، قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھو، زیادہ ہو گئے کیا؟ زیادہ ہو گئے، یہ کوئی دلیل ہے؟ تو سب سے زیادہ کون ہے انڈیا میں؟ کون ہے؟ غیر لوگ ہیں نا، تو پھر ان لوگ صحیح کیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ زیادہ ہو گئے۔ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ اصل سچائی پر ہیں، وہ کم ہو زیادہ ہو اس کا کوئی حساب نہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ شیطان کی اتباع کرتے، مگر تھوڑے لوگ بچ جاتے، شیطان کی اتباع نہ کرتے بلکہ قرآن اور سنت کے مطابق چلتے۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیت بھی میں نے پڑھی تھی لیکن وقت ہو گیا، حدیث کے لیے بھی وقت چاہیے، پھر بھی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر جی آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، جنگ کیجئے، جہاد کیجئے، لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے ذات کی ذمہ دار ہیں، تکلیف نہیں دی جاتی مگر آپ کو، مطلب کیا؟ آپ کو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا،
آپ کی ذات کے مکلف ہیں. سمجھ رہے کیا اس کا پتا ہوں مطلب. وحرز المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دیجیے، مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے، اور آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجیے، مومنوں کو بھی ترغیب دیجیے، آؤ اللہ کے راستے میں آؤ. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا، مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد جو کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کی زمین میں اللہ کا قانون چلے. کسی شہرت کے لیے یا پھر ملک گیری کے لیے، زمین ہڑپ کرنے کے لیے، کسی پر ظلم یہ مومن کا مقصد نہیں ہوتا. مومن کا مقصد یا تو مظلوموں کی مدد کرنا یا پھر اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کے زمین پر اللہ کا دین، اللہ کا قانون کیا رہے، غالب رہے. تو اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، مومنوں کو بھی ترغیب دیجئے. آپ اپنے صرف ذات کے ذمہ دار ہیں. عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان یکف بأس الذین کفروا، کافروں کے قوت اور طاقت کو کیا کر دے، ان کے لڑائی کو، ان کے جنگ کو روک دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے سخت ہیں سزا دینے کے معاملے میں بھی، اور پھر گرفت کرنے کے بھی معاملے میں. سزا دینے کے معاملے میں بھی، گرفت کرنے پکڑنے کے معاملے میں بھی بڑے سخت ہیں. اصل میں یہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوا ہے. جنگ بدر پہلے ہوا، اس کے بعد جنگ احد ہوا. جنگ بدر میں ان کے آدمی بہت مارے گئے، یاد ہے نا. اس کے بعد تیسری سن ہجری میں جنگ احد ہوا. اس میں مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے، جس کی تفصیل سورہ آل عمران میں آپ کے سامنے بھرپور طریقے سے آئی، اس کے پیچھے جانے کا نہیں. اس میں آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے کیا ہو گیا، جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا. مسلمانوں کو نقصان ہوا، 70 لوگ مارے گئے، مسلمان شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ زخمی ہوئے، آپ لہو لہان ہوئے. سمجھ رہے؟ اس میں ان لوگوں کا حوصلہ بڑھ گیا، کن لوگوں کا، کافروں کا. سمجھ رہے؟ وہ جاتے ہوئے کیا بولے معلوم؟ آئندہ سال بدر میں، جو پہلے سال ہوا تھا نا بدر میں، تو آئندہ سال پھر سے ہم لوگ بدر میں کیا ہوں گے، مکامکی، ہمارا آپس میں مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اس چیلنج کو قبول کیا. سمجھ رہے؟ حالانکہ احد کے میدان میں آپ زخمی ہیں، بہت سارے صحابہ کیا تھے، زخمی تھے. اس ٹائم پہ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آیا، کیا کہ ابھی تو ہم زخموں سے چور ہیں، ابھی تو ہم لوگ ایک جنگ سے فارغ ہوئے، یہ حکم نہیں ملتا تو نہیں رہتا تو اچھا تھا دوبارہ جنگ میں جانے کا. اس ٹائم پہ اللہ تعالی نے فرمایا، پیغمبر جی آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، کوئی آئے نہ آئے، آپ کی ذات کس کیا ہیں، مکلف ہیں. آپ کو آپ کی ذات کے. اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے ساتھ آئے یا نہ آئے، میں تو جا رہا ہوں. صحابہ چلے گئے ساتھ میں، وہ الگ بات ہے، صحابہ ساتھ میں چلے، لیکن دل میں ایک بات آئی، زبان میں نہیں آئی. زبان میں آنا تو منافق ہوتا ہے، دل میں ایک بات آئی، ابھی تو تھکے ہوئے، ابھی تھوڑا ریسٹ میں. جب یہ لوگ گئے 8 دن تک وہاں قیام کیا بدر کے میدان میں دوبارہ ہونے کے لیے، ان لوگوں کو پتہ چلا، ان لوگوں کے حوصلے کیا ہو گئے، پست ہو گئے. سیدھا لڑائی نہیں ہوئی، 8 دن تک انتظار میں رہے. اب مسلمانوں کا اس طرح کا جو قدم اٹھانا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، کافروں کے دل پر یہ بات بیٹھ گئی، یہ لوگ کیسے یار، احد کے میدان میں اتنا زخم کھانے کے بعد بھی ان کی ہمت، ان کا حوصلہ کم نہیں ہوا، ڈر کے مارے پڑتے ہو. اللہ نے فرمایا واللہ اشد بأسا، اس سے پہلے کیا، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے جنگ کو کیا کر دے، روک دے. بغیر جنگ کے ہی مسلمان کیا ہو گئے، کامیابی کے ساتھ لوٹے. انہوں دھمکی دیتے، انہوں کچھ مسلمانوں کو کمزوری نہیں دکھانا چاہیے. مسلمان تو شیر تو میں سوا شیر بول کر کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ دب کر کے بیٹھ گئے. یہ سکھاتا ہے قرآن کریم. کیا کر رہے ہو مسلمانوں، اپنی ہمت، حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھو، کبھی پست ہمتی کا شکار مت ہو. سمجھ رہے؟ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ کیا ہیں، سب سے زیادہ گرفت کرنے والے اور سب سے زیادہ سزا دینے والے. سزا دینا دیا کہ نہیں، بعد میں اللہ نے سزا دیا. اور اللہ سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو، بأسا، بأس کے معنی روکنا، جنگ کے میدان میں کافروں کے دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا، اللہ ہے سب سے زیادہ سخت. مسلمانوں کو اللہ نے بچایا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی اس ٹائم پہ کا. خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.